أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 ہے جو ابھی تلاوت کی گئی. کل جس آیت پر بات ہوئی تھی اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ گہری دوستی رکھنے سے منع کیا گیا تھا، ان کو اپنا ولی بنانے سے منع کیا گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو ان سے اس قسم کی دوستی رکھے گا اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا. آج جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا وہ کون لوگ تھے جو اس طریقے کا کام کرتے تھے، یعنی یہودیوں کے ساتھ جن کے بڑے گہرے مراسم تھے، وہ کون لوگ تھے؟ ان کے اوپر سے، ان کے چہروں پر سے پردہ ہٹایا گیا ہے، ان کو بے نقاب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تَرَى الَّذِينَ فَتَرَى الَّذِينَ، تم ان لوگوں کو دیکھو گے فِي قُلُوبِهِم مَرَض، جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماریاں ہیں. کیا دیکھو گے؟ يُسَارِعُونَ فِيهِ، یہ لوگ ان سے دوستی کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، مسابقت کر رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ ہم کو کہیں کوئی مصیبت میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں. فعسى الله ان يأتي بالفتح، اور ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فتح کا فیصلہ فرمائے، او امر من عنده، یا کوئی اور معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. تو کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں یہ اس پر بڑے شرمندہ ہوں گے، بڑے نادم ہوں گے. اس آیت میں خطاب اگرچہ عام ہے اور یہ کہا جا رہا ہے تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے. یہ کون سا مرض ہے؟ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ منافقت کا مرض ہے جو یہودیوں سے دوستی رکھتے ہیں. وہ کیا سمجھ کر کے دوستی رکھتے ہیں؟ اَتُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم کہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، کوئی مصیبت ہم پر آ پڑے، ہمیں اس بات کا خوف ہے. چونکہ یہ آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کا اقتدار ابھی نیا نیا حاصل ہوا تھا، اور ایک گنا اقتدار یہود کو بھی حاصل تھا. ان کی بھی چھوٹی چھوٹی جو ہے سیٹ اپ تھے مدینے کے آس پاس میں. تو منافقین سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے بالکلیہ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا، منافقین سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان یہودیوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ابھی کہیں مسلمانوں کے خلاف اگر ان لوگوں کو یہ لوگ اگر جیت جائیں، مسلمان مغلوب ہو جائیں یا غالب ہو جائیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، مدینے میں پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ابھی ان کو کلیئر نہیں تھا. اس لیے وہ منافقین یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر حالات پلٹا کھا جائے. دیکھیے یہودیوں کی حالت کیا تھی مدینے میں، جیسے مہاجنوں کی حالت ہوتی ہے، بڑے بڑے بینکرز جو ہوتے ہیں جو لوگوں کو پیسے دے کر کے اپنا ہمنامہ بنا کر کے رکھتے ہیں، تو یہی حال یہودیوں کا بھی تھا. اور منافقین ان سے کچھ معاشی مدد لے کر کے جیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے پنگا لے لیا تو معاملہ بگڑ جائے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو یہ نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله ان يأتي بالفتح، اور قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فتح کا فیصلہ فرماتا. تو کیا کرتے ہیں؟ او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کوئی بات نازل فرما دیتے. بہت ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کرتا مسلمانوں کو، یا پھر یہ جو دلوں میں روگ چھپائے ہوئے پھرتے تھے ان کا پول کھول دیتا اللہ تعالیٰ. یحذر المنافقون، قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا کہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی سورت نازل کر دی جائے اور اس سورت کے اندر ان کے سارے راز کی پول کھول کر کے رکھ دے اللہ تعالیٰ. بما فی قلوب، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پول کھول کر کے رکھ دے.
تو یہ کیا فرما رہا ہے یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فتح کا فیصلہ فرما دے یا کوئی اور چیز اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نازل کر دے تو فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اس پر ان کو بڑی دوہری تہری شرمندگی ہوگی۔ کیا کیا شرمندگی ہوگی؟ یہ شرمندگی ہوگی، ایک تو شرمندگی ہوگی کہ سمجھے کیا تھے ہوا کیا۔ یہ لوگ سمجھے تھے کہ مسلمان ہار جائیں گے، اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو یہ منافقین درمیان میں اٹک جائیں گے۔ سمجھے ایک تھے ہوا ایک شرمندگی یہ۔ دوسری شرمندگی یہ ہوتی تھی کہ اپنے نفاق کی وجہ سے جو ہے ایک طرح کی عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار تھے اور غصہ آتا تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے، ایسا غصہ۔ تیسری شرمندگی ہو سکتی تھی کہ ان کو اپنی ناکامی پر بھی اب غصہ آتا ہوگا کہ ایک تو منافقین کی دوستی کام نہیں آئی، دوسرے مسلمانوں کے درمیان بھی کوئی وقات نہیں رہی، پول کھل گئی کہ منافقین ہے، تو فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ جو محبت، جو مودت یہودیوں کے تعلق سے یہ منافقین چھپاتے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو اپنے کیے پر بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت میں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور کہا یہ لوگ جو یہ کہتے تھے، جو ایمان لانے والے جو یہ کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کل کو جب ان منافقوں کا پردہ کھل جائے گا، ان کا نقاب ہٹ جائے گا چہرے پر سے، تو یہ کہیں گے کہ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کہ یہی وہ لوگ تھے أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جو اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہتے تھے انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، بڑے قسمیں کھا کر کے کہتے تھے، آج ان کا پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہیں، حبطت اعمالهم، آج ان کے عمل حبط ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا ہو، یا ہو سکتا ہے مومنوں کی بات ہو جو ان کے بارے میں کہتے ہوں، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اور یہ بڑے خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کے نفاق کا انجام بھی بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا مسلمانوں کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب تک جو ہے یہ اعمال کا جو حبط ہونے کا جو معاملہ ہے، اعمال اسی وقت ثمرآور ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، نفاق کے ساتھ کوئی دینداری جو ہے وہ محض نمائش ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں، حقیقت کے ترازو میں وہ بالکل بے حیثیت ہوتی ہے۔ یہی کہا گیا فاصبحوا خاسرین، کل کو یہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اہل ایمان کے تعلق سے مزید باتیں کہی گئی ہیں، اور ان لوگوں کے تعلق سے بھی جو ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر غور و فکر کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔